بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت تک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فراز. ناظرین، جس طریقے سے پاکستان کے حالات جو ان سے بہت خستہ حالی کا شکار چل رہے ہیں، بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جو کراچی کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہیں. تو الیکشن کا سلسلہ بھی جاری تھا، چونکہ رک چکا ہے اور الیکشن کی ڈیٹ بھی آگے پوسٹمنٹ ہو چکی ہے. 28 اگست کو الیکشن کی ڈیٹ آگے کر دی گئی ہے. بارشوں کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن بھی پوسٹمنٹ ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج مہمان خصوصی موجود ہیں. جمعیت علماء اسلام کے ڈسٹرکٹ ملیر کے امیر بھی ہیں، صدر بھی ہیں، اور ابراہیم ہینری ٹاؤن UC5 سے یہ بطور چیئرمین بھی کھڑے ہوئے ہیں. ان سے آج کچھ گفتگو کرتے ہیں اور ملکی صورتحال پہ اور ان کے علاقے کے اندر ان سے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت. اچھا سر، آپ جمعیت علماء اسلام کے ڈسٹرکٹ ملیر کے صدر بھی ہیں، امیر بھی ہیں. آپ کب سے جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہیں اور جمعیت علماء اسلام ایک اسلامی پارٹی ہے تو اس کا کیا منشور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ میں کب سے جمعیت علماء اسلام میں ہوں. میں تو کسی اور پارٹی میں کبھی رہا نہیں ہوں. جیسے ہی ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا تو جمعیت علماء اسلام میں تھے. تو اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ جمعیت علماء اسلام میں ہیں اور ارادہ ہے کہ اسی پارٹی میں موت آئے اور آدمی آخرت کو سدھارے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، ہمارے ہاں 5 باتیں بہت مشہور ہیں. وہ ہمارے ہر کارکن کو تقریباً یاد ہوتی ہیں اور اس 5 باتوں کے اندر ہم نے اس پورے سسٹم کو ایک طرح سے، جب وہ 5 باتیں آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہماگیر ہے. پہلی بات ہے خدا کی عبادت. یہ ہماری بنیاد ہے، خدا کی عبادت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. اور تیسری بات ہے ہر ظالم سے بغاوت. چوتھی بات ہے ہر مظلوم کی حمایت. اور 5ویں بات یہ ہے کہ بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت. اچھا مولانا صاحب، آپ چونکہ UC5 سے ابراہیم ہینری ٹاؤن مظفر آباد سے بطور چیئرمین کینڈیڈیٹ کی جانب سے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ کے علاقے کی صورتحال کیا ہے؟ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، سیوریج کا نظام تو بہت درہم برہم ہے. تو کل آپ اقتدار میں اگر آتے ہیں تو آپ اس معاملے کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ بنائی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے؟ الحمدللہ دوسری UCs کے مقابلے میں کراچی کی کوئی سی بھی UC لے لیں اور اس UC کو آپ مظفر آباد سے ڈیل کریں تو انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مظفر آباد میں جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں. کل تو آپ نے دیکھا 24 گھنٹے بارش ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کے کچھ اثرات ہوں گے. کلفٹن جیسے جگہیں اور ڈیفینس جیسے علاقے جو ہے وہ زیر آپ کا کراچی تو مولانا صاحب بالکل پوری طرح سے جونسن ہے اس ٹائم ڈوب چکا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر تک پانی آ گیا ہے. لیکن الحمدللہ مظفر آباد میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اطلاع ملے کہ جی کوئی گھر ڈوب گیا یا کوئی معاملہ ہوا. الحمدللہ سیوریج کا کام ہم نے اتنا کیا ہے کہ اگر میں شمار کرنے پر آ جاؤں، گننے پر آ جاؤں تو شاید میں 1 گھنٹے میں اس کو گن نہیں سکوں. سیوریج کے حوالے سے ہم نے، حالانکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ سیوریج کا کام جو ہے یہ نظر نہیں آتا، آپ کوئی ایسا کام کریں جو لوگوں کو نظر آئے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سب سے پہلے زمین کے اندر جو زمین کی تہ ہے اس کو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے ہوگا. اس کے بعد اگر آپ روڈ بنائیں گے تو وہ پائیدار ہوگا. اس کے بعد اگر آپ CC فلورنگ کریں گے، کارپیٹنگ کریں گے، وہ پھر جب کامیاب ہوگا جبکہ نیچے کا نظام آپ کا درست ہو. نہیں، یہاں پہ تو مولانا صاحب اس طریقے سے ہے نا کہ ہم نے دیکھا ہے جو ہمارا نظام ہے، جو میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ یہاں پہ پہلے جب روڈ بننے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، پہلے روڈ بنا دیتے ہیں، بعد میں ان کو یاد آتا ہے یہاں پانی کی لائنیں ڈالنی تھی، یہاں گٹر کی لائنیں ڈالنی تھی، یہاں گیس کی لائنیں ڈالنی تھی، وہ پھر روڈ ٹوٹتا ہے، پھر
बनता है, वो इस तरीके से निज़ाम कभी बेहतर हुआ ही नहीं है। देखें, जिन लोगों का ये कारोबार है और जिन लोगों का ये बिज़नेस है, वो ये चाहते हैं कि रोज़ाना रोड बने, रोज़ाना गली बने, रोज़ाना पानी के नाम से, रोज़ाना मुख्तलिफ नामों से लाइनें बिछवाएँ, वो उनके फ़ायदे की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम सीवरेज को ठीक करें। सीवरेज जब आपका मुकम्मल रैप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप जो है रोड का और गली का और सीसी का ये उमूर सर अंजाम दें। जो पाइपें आपने डालनी है उसको आप पहले डालें। हमने अभी एक लास्ट टाइम में एक रोड बनाया था बहुत खूबसूरत तरीके से, और अचानक जो हमारा एक फ़रीक़ मुखालिफ है उन लोगों की पता नहीं समझ में क्या बात आ गई, उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह फ़लाने वाले उसके पानी की लाइन की वहाँ तक तरसील नहीं है, तो उन्होंने वो सारा रोड खोद काट के कर दिया। उसके बाद उसको कुछ अरसे के बाद लाइन बिछा के उसके बाद बनाया। आज वहाँ बारिशें हुई तो उसी रोड की सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो इंसान को अफसोस होता है कि क्यों इस तरह से हमारा पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है और ख़राब हो रहा है। चूँकि मौलाना साहब ये जो हमारे इलाके हैं यहाँ पे मंशियात का सिलसिला बहुत ज़ोरों से है। मंशियात की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो सरेआम है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार बैठी हुई है, खरगोश की नींद सोई हुई है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो तो सारी तबाह हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस हवाले से मैं तहदीस नेमत के तौर पर आपसे ये बात करूँगा और कोई मतलब अलल ऐलान करूँगा हर मैदान में कि मौलाना एहसानुल्लाह टिकरवी के पुश्त पर कोई मनशियात फ़रोश खड़ा नहीं है। मौलाना एहसानुल्लाह टिकरवी के पुश्त पर कोई बदमाश खड़ा नहीं है। मौलाना एहसानुल्लाह टिकरवी के पुश्त पर कोई लैंड ग्रैबर खड़ा नहीं है। हम अलल ऐलान इनकी मुखालिफत जलसों, इलेक्शन के जलसों में बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी ये होती है कि जी आप चर्सी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो आपको वोट कौन देगा, आप हीरोइनची के ख़िलाफ़ बोलते हैं जी आपको वोट कौन देगा, आप अड़े वाले के ख़िलाफ़ बोलते हैं जी आपको वोट कौन देगा। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे बच्चे अगर ख़राब हो रहे हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे चेयरमैनी से तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ मेरे बच्चे, हम तो इसलिए ये इलेक्शन लड़ते हैं बिला तफरीक। पूरी इंसानियत की खिदमत ये है कि इंसानियत को मौत से बचाया जाए। ये मनशियात जो है, ये जो लानतें नई नई निकल रही है, ये मौत को दावत देने वाली चीज़ें। अब तो नए नए नशे पैदा हो चुके हैं, आइस और पता नहीं वीट और क्या क्या ऐसे हम जानते भी नहीं हैं। तो ये नशे यहाँ पे तो ये जो और जो हमारे इदारे हैं वो बजाय इनके कि इन मंशियात की सप्लाई करने वाले को रोकें, वो पीने वालों को उठाते हैं और ईदी सेंटर में डाल के अपने आप को शो करा देते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर। और मैं आपको ये भी बता दूँ साहब के मुज़फ़्फ़राबाद कॉलोनी में मनशियात दूसरे इलाकों के बनिस्बत कम है। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, है अलल ऐलान है, कुछ गलियों में है, कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने देखा दूसरे यूसीस के अंदर, मैं जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगी मैं आपको बाकायदा कोट करूँगा, नाम बताऊँगा कि इन इलाकों में मनशियात तो दिन दिहाड़े मतलब है कि बिक रही है। और पुलिस वाले भी उस इलाके से गुज़रते हैं, कानून के तमाम इदारे गुज़रते हैं, हमारे कभी रेंजर की गाड़ियाँ भी वहाँ से गुज़रती है। लेकिन बावजूद ख़बर होने के उन लोगों का इसके ऊपर एक्शन ना लेना, ये मेरे लिए भी एक परेशान कुन बात है। ज़ाहिर है कि उनके पास ये इख्तियार तो है कि अगर आपको मनशियात फ़रोश मिले। अच्छा, जो रेंजर का मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि जी हमारा यहाँ कराची में जो रहना है वो जो बतखोरी है उसके ख़िलाफ़ है, जो बम ब्लास्टिंग है, जो लोगों में खौफ व हिरास, तो हमारा ज़्यादातर फोकस इनके ऊपर है। बाकी जो मनशियात वगैरह, उन्होंने कहा कि जी ये पुलिस का काम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मनशियात फ़रोशी आगाज़ है, मनशियात फ़रोशी से आगाज़ होता है। बिल्कुल, और इसी में ये लोग, हाँ, ये इसी से ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं। आगे जाके फिर ये मज़ीद गलत मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के नक्शों के ख़िलाफ़, मुल्क के सिस्टम के ख़िलाफ़, मतलब तो मज़हबी और अखलाक़ी और हर तरह से ये चीज़ जो आपने उठाई है ये काबिल मज़म्मत है। और इसके ख़िलाफ़ हमने बहुत सारी, यानी मैं आप कहूँ तो हमने बहुत सारे ये मनशियात के ख़िलाफ़ बहुत सारे उमूर किए भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक चेयरमैन के पास जितनी ताकत होती है, एक काउंसलर बेचारे के पास जितनी ताकत होती है, तो वो ताकत बहुत कम है। नहीं मौलाना साहब, अगर हर कोई चेयरमैन अपने अपने इलाके पे कंट्रोल करे तो मिलजुल के ये काम हम कंट्रोल में कर सकते हैं। हो सकता है। इसमें हमें लोगों के साथ चाहिए, हमारे चाहिए। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम जैसे मैं एक यूसी का चेयरमैन हूँ,
اوپر ڈی ایم سی ہے, ڈی ایم سی کا چیئرمین کوئی اور ہے, اوپر کے ایم سی ہے, کے ایم سی کا چیئرمین کوئی اور ہے. اب آپ کے ایک لمیٹڈ اختیارات ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اسکول پر چھاپے مارنے شروع کر دیا تو جناب میرے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا, درخواستیں گئی کہ مولانا احسان اللہ جو ہے یہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے, یہ سندھ حکومت کے اسکول پر چھاپے مار رہا ہے, حالانکہ اس کا تو یہ اختیار نہیں ہے. تو جب مجھے انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ کا یہ اختیار نہیں ہے, آپ کون ہوتے ہیں آپ سندھ کہ اس پہ چھاپے مارتے ہیں, تو اس لیے کہ کے ایم سی جو ہے یہ علیحدہ ادارہ. تو میں نے اس کو کہا کے ایم سی کس کا ادارہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کے ایم سی گورنمنٹ سندھ کا. میں نے کہا یہ اسکول کا, یہ بھی حکومت سندھ کا. تو میں نے کہا پھر میں بھی حکومت سندھ کا ہوں, میں اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے بچوں کو یہاں کون پڑھاتا ہے, وہ بندہ آتا ہے نہیں آتا ہے وغیرہ. تو جو 2-3 اسکولوں پر میں نے چھاپے مارے اور ان کے رجسٹروں میں پھر میں نے کچھ لکھا اور آگے میں نے اس کی وہ کر دی, تو پھر یہ لوگ بھاگتے رہے ادھر ادھر آفیسروں کے پاس, اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہر آدمی کے لنکس ہوتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, اسکول کا بھی آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے علاقے بڑا پاسماندہ ہیں. اب بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, اگر اسکول جاتے ہیں بچوں میں اسکولوں میں استاد نہیں آتے, ٹھیک ہے, ٹیچرز کی حاضریاں نہیں ہیں, بچے اگر اسکول جاتے بھی ہیں تو وہ ایک قسم کے جاہل ہی رہ جاتے ہیں, ان میں کوئی شعور نہیں آتا, کوئی علم نہیں آتا. تو یہاں پہ پاسماندہ علاقے بہت ہیں. اگر اس طرح کا کوئی نظام بنایا جائے کہ دینی تعلیم بھی چلے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی چلے. لگ بھگ 3000 سندھ میں آپ کو لگ بھگ 3000 ایسے اسکول ہیں جو کاغذوں میں اسکول ہیں, وربلی نہیں ہیں. اور اگر وربلی اس کی کوئی بلڈنگ بن چکی ہے تو اس کے اندر کسی وڈیرے نے اپنی بھینس باندھی ہوئی ہے, تو کسی جاگیردار نے اپنے بکریاں باندھی ہوئی ہے, تو کسی آدمی نے اس کو اپنے پنچایت کا آڑھا بنایا ہے. اور اس طرح سے جو اسکول بنا ہوا ہے, اساتذہ ان کو علاوہ ہے, تنخواہیں مل رہی ہے, لیکن ان استادوں سے بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ کس اسکول کے اس میں تنخواہ لے رہے ہیں, شاید ان کو پتہ نہ ہو. اچھا ناظرین, جو ہمارے باہر کی کنٹریز ہیں, جو باہر کے ممالک ہیں, وہاں کے اوپر یہ وڈیرہ شاہی والا نظام نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ تر کامیاب ہیں, وہ آگے مزید بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارا پاکستان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہاں سے وڈیرہ شاہی والا نظام نہیں ختم ہو سکتا. وڈیرے ہیں, ان کے پیچھے لوگ سائیں کرتے رہتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ ترقی نہیں کر پاتے. ہمارے لوگ اس وجہ سے پاسماندہ رہتے ہیں. ہمیں اس چیز کو بدلنا پڑے گا, ہمیں اپنے لیے بولنا پڑے گا, آگے آنا پڑے گا. یہ شعور تب ہی لوگوں کے اندر بیدار ہوگا جب ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں گے. مولانا صاحب, یہاں پہ پانی کا بڑا ایک درینہ مسئلہ ہے. پانی کے اوپر پانی لوگوں کے گھروں میں پینے کے لیے نہیں آتا, 4 دن 5 دن پانی سے بھی جو بندہ محروم ہو جائے تو اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ پانی کا ادارہ ہے واٹر بورڈ, پانی کا ادارہ ہے واٹر بورڈ. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمام علاقوں کے اندر واٹر بورڈ نے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو بیچنے کے لیے پانی دیا ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ لوگوں کو کھڑا کر کے, کلیکشن کر کے, چندے کر کے علاقوں میں وہ لوگوں کو مشینوں کے ذریعے سے پانی فراہم کر رہے ہیں. تو جس کے ساتھ وہ راضی ہوتے ہیں اس کو دیتے ہیں, جس کے ساتھ ان کی انبن ہو جائے. اچھا, مزے کی بات ہے مولانا صاحب, ڈیم بھی فل ہیں, اور پانی کے اور کراچی کے اندر جو سب سے زیادہ پانی ہے نا وہ بیچا جا رہا ہے لوگوں کو. یہ سارا مافیا ہے. آپ اور چھوڑ دیں, آپ ڈی ایم سی ملیر کے سامنے آفس کے سامنے کھڑے ہو جائیں 6 بجے کے بعد. ویسے تو دن کو بھی یہ تماشا لگا رہتا ہے, لیکن 6 بجے کے بعد سے لے کے دوسرے دن صبح 8 بجے تک آپ دیکھیں گے سینکڑوں نہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں ہزاروں ٹینکر یہاں سے گزرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پائپ لائن کے ذریعے سے یہ پانی کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ بالکل, ایسے پائپ لائن کے ذریعے سے دیں گے تو ظاہر ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا. ہم تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ بل دیتے ہو تو آفیشلی بل دے دو, لیکن اس طرح لوگوں کے گھروں میں جانا 200 300 اور جس کے ساتھ آپ راضی, لوگوں کو 24-25 ہزار میں ایک لائن دے دی جاتی ہے. اور علاقے میں کچھ لوگ واٹر مافیا کے نام سے مشہور ہے جو پانی فروخت کرتے ہیں. الحمدللہ میں 3 دفعہ چیئرمین رہا ہوں, مجھ پر ایک بھی کبھی یہ الزام نہیں ہے کہ اس نے پانی بیچا, اس نے بجلی بیچی, اس نے گیس بیچا. یہ لینڈ گریبر ہے یا لینڈ گریبروں کے ساتھ ملا ہو, اس کے پشت پر کوئی بدماش ہے, کوئی ڈاکو اس کے پشت پر ہے جو اس کو الحمدللہ ہم شریف لوگ ہیں, جمعیت علماء اسلام کا اس طرح کا کوئی وہ کردار نہیں ہے. تو اپنی اس طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں. الحمدللہ لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں. میڈیکل کے حوالے سے بھی یہاں پہ سہولیات بہت کم ہیں لوگوں کے پاس.
تو میڈیکل کے حوالے سے کوئی ورکنگ کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ جی ہم نے یہ جو آپ کو سوشل سیکورٹی کے برابر میں ایک اسپتال نظر آتا ہے، جناح اسپتال، چھوٹا جناح جس کو کہتے ہیں، یہ منصوبہ میں لے کے آیا تھا، اس کا سٹرکچر میں نے کھڑا کیا، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے 4 سال کے بعد ہمارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، تو پیپل پارٹی والے جو ہے وہ پھر اپنے لوگ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں، کسی کو وال پر بٹھا دیتے ہیں، کسی کو اسپتال کے اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، اور ہم جس مقصد کو لے کر چلے تھے وہ مقصد تو وہاں حل نہیں ہو رہا ہے ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہے کہ چلو مختلف اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، وہ آتے ہیں اور لوگ جو ہے ان سے علاج وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا منصوبہ ہے، اس کو ہم لے کر آئے تھے، اس کے اوپر بھی آج کل بڑی سکورنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کی حقیقت کی طرف جائیں، اس کی تاریخ کی طرف جائیں اور اس کی اس اپروول کی طرف جائیں، تو الحمدللہ وہ سارے میرے دستخطوں سے اور میرے ہی آفس سے، اور میں نے وربلی خود چل کر نعمت اللہ صاحب کے پاس اور اس سے پھر کرنگی جا کے میں نے اس کا وہ اپروول لیا، اور اس کے بعد یہ اسپتال معرض وجود میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اپنا مکان بنائیں اور اس کی ساری چیزیں مکمل کریں، اور کوئی آدمی آ جائے جو زوراور ہو اور زور کے بل بوتے پر آپ کو کان سے پکڑ کر باہر نکالے اور وہاں بیٹھ جائیں، تو ظاہر ہے اس طرح کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ 3 دفعہ اقتدار میں رہ چکے ہیں، ایک دفعہ آپ ناظم کا الیکشن جیت چکے ہیں، 2 بار آپ بطور چیئرمین کا الیکشن جیت چکے ہیں، آپ کا جو اقتدار کا آپ کا جو وقت تھا اس میں آپ نے علاقے کے لیے جو کیا کام کیے ہیں؟ جو دیکھیں کاموں کی اتنی زیادہ فہرست ہے نا، میں جب 2002 میں آیا تو پانی کا ایک بہت بڑا بحران تھا، میں نے زون، اس وقت ہمارے ساتھ وہ کالا پانی کا علاقہ بھی تھا، تو میں نے زون کی دیوار سے لے کر گلشنی بنیر تک، یہ جو ہمارے روڈ جا رہے ہیں، روڈ نمبر 1 2 3 4 5 سے لے کر 9 تک، اس تمام روڈوں کے اوپر میں نے بعض روڈوں کے اوپر ڈبل لائن بچھوائی، بعض کے اوپر سنگل لائن بچھوائی، وہ پانی سیمٹ کی لائن کہلاتی ہے، اور بعض لوگ اس کو مولانا صاحب کی لائن کہتے ہیں، تو وہ ابھی تک مطلب ہے کہ معروف ہے، مشہور ہے۔ تو سب سے پہلے پانی کا ایک بڑا وہ تھا، 1,28,00,000 کا منصوبہ اس وقت ہم نے دیا اور اس کو وہ کیا۔ اس کے بعد سیوریج کا بہت زیادہ کام میں نے کیا، اگر آپ کسی وقت مجھے ٹائم دیں اور میں آپ کو گھماؤں نا، تو انشاءاللہ ایسی بہت کم گلیاں ملیں گی جہاں میں کہوں گا ہاں یہاں میں نے کچھ نہیں بچھایا، لیکن اکثریت مظفر آباد نیو کی اولڈ کی گلیاں آپ کو وہ ملیں گی جہاں میں پاؤں رکھوں گا کہ ہاں یہ میرا کام ہے۔ اسی طرح مسجدوں کا، ہر مسجد کے پاس آپ جاؤ گے تو وہاں پر پتھر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بڑا خوبصورت ایک نظام سا بنایا گیا، یہ ہمارے دور میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے مسائل، ابھی ایک کالی لائن بچھی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سکورنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ کہا جا رہا ہے پانی پانی پانی، یہ میں نے سردار عبدالحکیم سے کہہ کے یہ منصوبہ ان سے لیا تھا، اور ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے آپ سے کہا جیسے کام چلتا ہے تو پھر بیچ میں انتخابات کا مرحلہ آ جاتے ہیں، جیسے ہی ہم تھوڑا سا ادھر ہو جاتے ہیں، پیچھے سے ان کے جو گدھ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فوراً آ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی وہاں اسپتال چورنگی میں ہم نے ایک بڑا ٹینک بنایا ہے، نیو مظفر آباد کو پانی فراہم کرنے کے لیے، اولڈ مظفر آباد کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور نیو مظفر آباد کے لیے بھی ہم نے ایک ٹینک بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق دی اور الیکشن میں ہم لوگ سلیکٹ ہوئے، جس طرح عوام، تو جب بھی ہم عوام کے سامنے آئے ہیں انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا ہے، اور باوجود ہے کہ ہماری محنت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ہمارے وسائل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک عام آدمی جب ووٹ دیتا ہے وہ بہت سی امیدیں لگا کے ووٹ دیتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو کہ یہ ہمارے لیے یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، لہذا آپ سے بھی بہت لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اتحاد آپ کا جون سا ہے نا ڈسٹرکٹ ملیر کے لیول پہ آپ کا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا ہے، جو ابھی آپ جس UC5 سے بطور کینڈیڈیٹ چیئرمین کھڑے ہیں، آپ کے وائس چیئرمین عبدالرحمان صاحب بھی عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس اتحاد کے حوالے سے کچھ ہمیں آگاہ کر دیں گے، یہ کس لیول کا اتحاد ہے اور آگے مل کر آپ نے کیا پلاننگ کی ہے کہ ساتھ چلنا ہے؟ جب کچھ سیاسی مخالفین جب کوئی کبھی اتحاد ہو جاتے ہیں، مثلا اس سے پہلے میرا ملک تاج صاحب کے ساتھ اتحاد ہوا، تو کچھ سیاسی مخالفین اس کو خلاف الفطرت قرار دے رہے تھے، یہ کیسے اتحاد ہے۔ اسی طرح ابھی جب ہمارا ANP کے ساتھ اتحاد ہوا تو کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا جی یہ کیسا اتحاد ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے ہمارا اتحاد یہاں سے نہیں ہے، ان سے ہمارا اتحاد ہندوستان کے زمانے سے ہے۔ جو باچا خان تھے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا حسین احمد مدنی اور ان لوگوں کے ساتھ یعنی کام کرنے والے لوگ ہیں، مولانا عزیر گل صاحب
تو یہ بہت پرانے مطلب ہے کہ خدائی خدمتگار تھے، اور وہ لوگ تو ریفرینڈم جو کے پی کے میں ریفرینڈم کرایا، اگر یہ لوگ اس کا وہ نہ کرتے تو نہیں کر سکتے تھے وہ ریفرینڈم، اور پاکستان کو وہاں کبھی پذیرائی نہ ملتی، لیکن ان لوگوں نے بڑی وہ کی۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا فواد چودھری صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے ان کے حوالے سے بڑی یعنی ایک مضحکہ خیز قسم کی گفتگو کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کو پڑھ لیں، یورپ کے سنگین مجرم کتاب ہے، یورپ کے غمخوار مجرم کتاب، ان کو پڑھ لیں تو شاید ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے۔ یہ جو فواد ہے یا اس طرح کے لوگ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے ٹٹو مالش کرتے تھے اور انگریزوں کے گھوڑے جو ہے ان کے استبل ٹھیک کرتے تھے۔ باچا خان تو یورپ کا سنگین مجرم ہے، اور ہمارے بزرگوں کے طفیل سے ان کو یہ جو ملا ہے، یہ بزرگوں کے طفیل سے ملا ہے کہ انہوں نے ان بزرگوں کو اپنے آپ کو ہینڈ اوور کیا، اور ان بزرگوں نے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام القحطانی، یہ مفتی محمود صاحب، یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ تو پھر کے پی کے میں ہمارے مفتی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، بلوچستان میں ان کا تھا، جب ان کو وہاں سے فارغ کیا تو مفتی صاحب نے وزارت اولیاء کو لات ماری اور گھر چلے گئے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھیوں کو آپ تنگ کرو اور میں آپ کا وزیر اعلیٰ بنوں۔ تو ان سے ہمارا یہ اتحاد آج کا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو تاریخ سے نابلد ہے وہ اس طرح کے۔ تو یہاں کا میں آپ کا حال بتا دوں کہ ملیر میں اکثر یوسیوں پر ہمارا ان سے اتحاد ہے، اور یہ اتحاد کیوں ہے یہ بھی آپ کو ایک ہنسنے کی بات بتا دوں۔ 13-14 پارٹیاں جمع ہو گئی کہ جی ہم ایک اتحاد بنا رہے ہیں، ملیر اتحاد۔ اس اتحاد سے سب سے پہلے مسلم لیگ باغی، انہوں نے مطلب ہے کہ اس اتحاد کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس کے بعد ہماری کچھ دینی جماعتیں تھیں، وہ بھی ان سے مطلب ہے کہ ایک ایک کر کے اڑتی رہی۔ تو پیچھے میں رہ گیا، اور کچکول خانے کے جو این پی کا صدر ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے کہ آپ اور ہم اتحاد کریں۔ تو الحمدللہ مظفر آباد میں بھی ہمارا اتحاد ہے، بڑا زبردست ہے، اور ساتھ میں جو مسلم آباد ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ وہ یوں سے ہم جیت رہے ہیں، یہ مسلم آباد چلیں یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی، اور شیرپاؤ میں بھی ہم بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اچھا مولانا صاحب تھوڑا سا ذکر کر ہی دیں، آپ نے نام لے دیا کہ مطلب کون کون سی یوسیز ہیں جن میں اتحاد ہو چکا ہے یہاں؟ دیکھیں یہ جو ایک ساتھ 5-6 یوسیاں ہیں، اس پہ تو ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے۔ اسی طرح شالطیف میں ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، چکنڈی میں ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے، قید آباد اور خلد آباد میں بھی ہمارا اور ان کا آپس میں اتحاد ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چلے گا۔ اچھا مولانا صاحب آخری سوال ہے پروگرام کا آپ سے میرا، یہ اس وقت جو سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے پورے ہمارے پاکستان کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ ہر کوئی جو ان سے جنگ کھیل رہا ہے، اس میں نقصان تو سارا عوام کا ہو رہا ہے مولانا صاحب۔ نیچے جو عوام ہماری ہے پس تو وہ رہی ہے، ڈالر 231 پہ چلے گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، وہ آپسی جنگ سیاست کی کھیل رہے ہیں، نیچے عوام جو دن بہ دن ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنے کوئی اظہار رائے دے دیں، کیونکہ مولانا جے یو آئی کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی اگلے دن پریس کانفرنس میں وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ان پہ بار بار الزام کے مولانا صاحب کے ساتھ جلسے کرتے تھے، ووٹ دیا تھا وزارت علماء عظمیٰ کا، اس حوالے سے کوئی اپنا اظہار رائے دے دیں کہ دیکھیں ہمارا یہ جو کام ہے نا یہ مقامی کام ہے، لیکن چونکہ میں ایک ڈسٹرکٹ کا صدر ہوں، صوبے میں جو ہو رہا ہے میں اس سے بھی باخبر ہوں، مرکز میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے بھی باخبر ہوں۔ کچھ دنوں سے یہ سیاست کو جو کورٹ کے حوالے کیا گیا ہے، یعنی میں اس کا حامی نہیں ہوں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ جب آپ کھیلتے ہیں تو جو کیفیت اور ہوتی ہے، اگر آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے آپ اس کے حوالے سے سوچیں گے تو یہ ایک اور بات ہوگی۔ لہٰذا حکومت اپنا ایک اختیار رکھتی ہے، حکومت کا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ حکومت اگر کوئی ایسے فیصلے کرتی ہے کہ جو پبلک کے فائدے میں جا رہی ہے تو میرے خیال میں اس میں کورٹوں کو بہت زیادہ یعنی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس والے کیس میں جو آج فیصلہ آیا ہے، فیصلہ جو ہے تو عوام کی پراپرٹی ہو گیا، اب تو ہم اس کے اوپر کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ تو پورے پاکستان کی جماعتوں نے، جتنی بھی سیاسی پولیٹیکل جماعتیں تھیں، جتنا مطلب ہے کہ جتنے بڑے بڑے وکلاء تھے، جتنے بارز ایسوسیشن تھے، تمام نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ بھئی اس کو آگے آپ اس کو ایک بڑے
بینچ کے حوالے کر دو تاکہ ایک گلوبل قسم کا فیصلہ ہو جائے، تاکہ اس میں کوئی شک نہ مسئلہ رہے، ہی ختم ہو جائے، کوئی گنجائش ہی نہیں رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں کیا غصہ آ گیا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ ہوگا۔ پھر فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج 11 بجے تک ان کو ہر حال میں حلف اٹھانا چاہیے، اور اگر گورنر نہیں ہے تو آپ کہیں سے صدر صاحب کو بلاؤ۔ یہ تو سننے میں آیا ہے کہ KPK کی بھی اسمبلی توڑ دیں گے، پنجاب کی اسمبلی بھی توڑ دیں گے، عام انتخابات کی طرف آ جائیں گے، تو اس سے ملک پہ بڑا پریشر بھی پڑے گا۔ یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے، مسلم لیگ کا بھی مطالبہ ہے، PDM کا بھی مطالبہ ہے، عمران خان کا بھی مطالبہ ہے، سب کا مطالبہ ہے کہ جلدی الیکشن کا انعقاد ہو۔ اب کون ایسا ہے جس کا یہ مطالبہ نہیں ہے؟ وہ بندہ سامنے نہیں آ رہا ہے، وہ اگر سامنے آ جائے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جب سارے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ تو پھر یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اسپیکر صاحب نے جو چودھری شجاعت حسین، اصل میں پاکستان کی ایک اور بدقسمتی یہ ہو گئی کہ اب پاکستان ہر 5 سال میں ایک چیز پر چلتا ہے، تو یہ جو 5 سال ہے یہ ہم نے خطوں پہ گزار دیا ہے۔ بالکل حالانکہ خط کا رواج دنیا میں ختم ہو چکا ہے، پوری دنیا میں خط کا رواج ابھی تک بھی جو سا ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ خطوں پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارے شعراء ہوتے تھے، وہ جو پرانے زمانے کے، جو کہتے تھے کہ یادیں وہ سب تمہاری سمندر کو سونپ دی اور کر دیے ہوا کے حوالے تمہارے خط نہ، تو ان لوگوں کی اس جان فشانی سے اور طاقت سے پتہ چلتا ہے کہ یار خط کے اندر بڑا پاور ہے اور یہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، بھلے آپ میسیجز نکالیں یا کچھ کریں، لیکن پرانی چیزیں جو ہے وہ واپس لوٹ کر آ رہی ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب، بہت ہی پیاری گفتگو ان کے ساتھ رہی۔ یہ UC5 مظفر آباد ابراہیم حیدری ٹاؤن سے چونکہ کینڈیڈیٹ بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ، چونکہ انہوں نے بتا بھی دیا کہ عوام ان کے ساتھ ہے اور اس بار انشاءاللہ الیکشن کے اندر بھی یہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت تک۔ خدا حافظ۔